بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے نا، اس کا نام ہے اپنے والد کا قاتل۔ توجہ کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور اگر ہو سکے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو روٹین کے ساتھ اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ یاد رکھیں، ہماری ویڈیوز یا تو اسلامی ہوتی ہیں یا اصلاحی ہوتی ہیں، ہم فضول ویڈیوز نہیں بناتے۔ ایک دوست کی سٹوری ہے، وہ بتاتا ہے کہ کس طرح میں نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ دیوار پر باپ کے ہاتھ کے نشان بن گئے تھے، کیونکہ اب ابا جی بوڑھے ہو گئے تھے اور چلتے چلتے دیوار کا سہارا لیتے تھے۔ نتیجتاً دیوار نے خراب ہونا تھا، اس کا رنگ خراب ہو گیا۔ جہاں بھی وہ ہاتھ لگاتے تھے یا ان کو چھوتے تھے، وہاں دیواروں پر ان کی انگلیوں کے نشان چھپ جاتے تھے۔ میری بیوی کو جب یہ پتا چلا کہ وہ دیواریں گندی ہو جاتی ہیں، تو اس کو بھی بہت غصہ لگا۔ دیواروں کے بارے میں مجھ سے اکثر شکایت کرنے لگی اور کہتی، یہ دیکھیں آپ کے ابا جان جب دیواروں کو ٹکرا کر ہاتھ پکڑ کر سہارا لے کر چلتے ہیں تو ہمارے گھر کی دیواروں پر ان کی انگلیوں کے نشان چھپ جاتے ہیں۔ ایک دن ابا جی تیل کی مالش کر رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے اٹھ کر چلنا چاہا تو دیوار کا سہارا لیا، تو وہاں پر ان کے تیل والے ہاتھ لگ گئے، جس کے نتیجے میں دیوار انتہائی گندی ہو گئی۔ دیواروں پر تیل کے داغ دیکھ کر میری بیوی چیخ پڑی، اور میں بھی اپنے حواس کو قابو نہ رکھ سکا اور میں نے اپنے باپ کو جھڑک دیا، اپنے باپ کو ڈانٹ دیا، اپنے باپ کو غصے سے بولا کہ ابا جی دیواروں کا سہارا لینا چھوڑ دیں، دیواروں کو چھوڑ کے چلا کریں، آپ کی وجہ سے گھر کی دیواروں کا رنگ خراب ہو جاتا ہے۔ انہوں نے بغیر سہارے کے چلنا شروع کر دیا۔ یہ بات کہہ کر وہ سن کر غمگین ہو گئے۔ مجھے اپنے رویے پر شرمندگی بھی محسوس ہوئی، مگر میں نے ان سے کچھ نہ کہا۔ ابا جی نے چلتے ہوئے دیواروں کو پکڑنا چھوڑ دیا۔ ایک دن وہ بغیر سہارے کے تھے کہ گر پڑے، اور ایسے گرے کہ بستر سے اٹھ ہی نہ سکے، اور میں ان کو کچھ کہہ نہ سکا۔ میں ان سے معافی مانگنا چاہتا تھا کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ سے بدتمیزی کی، مگر زندگی نے ان کو اتنی مہلت ہی نہ دی۔ مگر میں اپنے آپ کو اپنے باپ کا قاتل سمجھنے لگ گیا، کیونکہ قاتل میں ہی تھا۔ نہ میں اپنے والد صاحب کو روکتا، اور نہ وہ گرتے، اور نہ وہ اس دنیا سے جلدی جاتے۔ مگر ان تاثرات کو میں فراموش کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ احساس جرم محسوس کرتا رہا، اور اس کے فوراً بعد میں اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرنے لگ گیا کہ میں ان کی موت کا خود ذمہ دار ہوں۔ تاہم وقت گزرتا گیا، ہم نے اپنے گھر کو پینٹ کروانا چاہا۔ پینٹر آیا تو میرا بیٹا، جو اپنے دادا سے نہایت ہی پیار کرتا تھا، اس نے مصور کو دادا کی انگلیوں کے نشانات مٹانے سے منع کر دیا۔ اب جو مصور پینٹر تھا نا، اس کو بھی احساس تھا۔ اس نے کہا، بیٹا میں تمہارے دادا کی انگلیوں کے نشان کو مٹاؤں گا نہیں، میں ان کے گرد خوبصورت سا دائرہ لگا کر ان کو مزید خوبصورت بنا دوں گا۔ اس طرح ایک منفرد ڈیزائن اس نے تیار کیا۔ بلا شبہ وہ ایک اچھا مصور تھا۔ یہ سلسلہ جاری رہا، اور وہ دادا کے فنگر پرنٹس، میرے والد کے فنگر پرنٹس، میرے بچے کے دادا کے فنگر پرنٹس ہمارے گھر کا حصہ بن گئے۔ ہمارے گھر آنے والے ہر فرد نے ہمارے منفرد ڈیزائن کی تعریف کی۔ اب وہ وقت شروع ہوا جس کو کہتے ہیں مقافات۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں بھی بوڑھا ہو گیا۔ اب مجھے چلنے کے لیے دیوار کے سہارے کی ضرورت تھی۔
ایک دن مجھے چلتے ہوئے میرے والد کے سارے الفاظ یاد آ گئے کہ کس طرح میں نے اپنے والد کو دیواروں کے ساتھ چلنے سے منع کیا تھا، اور وہ بغیر سہارے کے چلے تھے اور گر گئے، اور میں نے اسی کوشش میں بغیر سہارے کے چلنے کی کوشش کی، تو پھر میرے بیٹے نے جو اب جوان ہو چکا تھا فوراً میرے پاس آیا، اور میری پوتی وہ بھی اس کے ساتھ آئی، اور دیواروں کا سہارا لینے کا کہا، اور خدشے کا اظہار کیا کہ ابا جان آپ کو دیواروں کا سہارا لینا چاہیے، اس کے بغیر آپ گر سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا مجھے پکڑے ہوئے ہے، میری پوتی پیار سے میرا ہاتھ اپنے کندھے پر رکھ کر آہستہ آہستہ صوفے کے پاس لے آئی۔ میں تقریباً خاموشی سے رونے لگا۔ اگر میں نے اپنے والد کے لیے یہی کیا ہوتا تو شاید وہ زیادہ دیر تک صحت مند اور خوش رہتے۔ میری پوتی نے مجھے ساتھ لیا، صوفے پہ بٹھایا اور میرے ساتھ محبت بھری باتیں شروع کر دی۔ پھر اس نے مجھے دکھانے کے لیے اپنی ڈرائنگ کی بک نکالی، اور اس کی استانی نے جو ڈرائنگ ہمارے گھر پر بنی تھی دیواروں پر، ابا جی کے پینٹس، ابا جی کے انگلیوں کے نشانات، وہ اس نے اپنی ڈرائنگ کی کاپی پر بنائے، تو اس کے استانی نے بہترین اس کو ایوارڈ دیا کہ تمہاری رائٹنگ سب سے اچھی ہے۔ خاکہ دیواروں پر میرے والد کے ہاتھوں کے نشان تھے، اس کے ریمارکس تھے۔ ہر بچہ اپنے بڑوں سے پیار کرے، اپنے بڑوں کی عزت کرے، تو بڑے بوڑھے جلدی مرتے نہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنے باپ کا قاتل ہوں، میں نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے۔ میں اپنے کمرے میں واپس آیا اور اپنے باپ سے رو رو کر معافیاں مانگنے لگا، جو اب ہم میں موجود نہیں تھے۔ ہم بھی اپنے وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ وقت کی گھڑیاں رکتی نہیں۔ اگر آج ہم اپنے بوڑھے والدین کی عزت نہیں کریں گے، ان کا خیال نہیں رکھیں گے، ان کی ضرورتوں کی حفاظت نہیں کریں گے، ان کے معاملات کی دیکھ بھال نہیں کریں گے، تو کیا ہم یہ خیال کرتے ہیں کل کو ہمارے بچے ہمارا خیال کریں گے؟ نہیں، کیونکہ یہ مکافات کا دور ہے۔ جو بچے آج دیکھیں گے وہی کل کریں گے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں، خدا را ان کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، ان کا خیال کریں، ان کی چھوٹی چھوٹی ہر چیز کا خیال کریں، ان کو اکیلا پن محسوس ہونے مت دیں، ان کی خواہشات کا احترام کریں، ان کے آگے اونچی آواز میں بات مت کریں، اور اگر ایک والد یا والدہ ان کا انتقال ہو چکا ہے تو کوشش کر کے ان کے پاس قبر پر ضرور حاضری دیا کریں، ان کی قبر پر جایا کریں، ان کے لیے دعا کیا کریں، تاکہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچے بھی آپ کے لیے دعا کریں، اور جو ان میں سے حیات ہیں والد یا والدہ ان کی قدر کریں۔